بلند صلوات۔ یہ تو احادیث کے جامع ہو گئے جنہوں نے فرامین معصومین کو جمع کیا۔ ادھر وہ علماء ہیں جنہوں نے کہ مکتب تشیع کو قلعے کی طرح محفوظ بنایا اور دشمنوں کے منہ توڑ جوابات دیے، اور پھر جو زمانہ تھوڑا سا کھلا اور بنی عباس کے دور میں زمانہ ایسا آ گیا کہ جس میں اہل تشیع کو بھی کتابیں لکھنے کی گنجائش مل گئی، اور سید مرتضی، سید رضی، شیخ مفید جیسی ہستیاں بغداد کے محلہ کرخ میں مرکز علم اہل تشیع بنانے میں کامیاب ہو گئیں۔ شیخ مفید استاد تھے، سید مرتضی اور سید رضی شاگرد تھے۔ رات کو شیخ مفید خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں بی بی زہرا ہیں، ان کے ہاتھ میں 2 بچے ہیں، ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے، اور میرے پاس آ رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان 2 میرے بیٹوں کو تعلیم دو۔ خواب دیکھ کے پریشان ہو گئے، آنکھ کھل گئی، حیران پریشان، کجا زہرا، کجا حسنین، کجا میں، یہ کیا چیز ہے؟ واضح ہے کہ پریشانی والی بات تھی یا نہیں؟ پریشان ہوئے، صبح بہرحال بیدار ہوئے، آئے اپنے محلے درس میں اور وہاں درس دینا شروع کیا۔ تب پتہ چلا کہ ایک برقع پوش خاتون دروازے مدرسہ پہ آئی اور پتہ چلا کہ کوئی باپردہ خاتون 2 بچے لے کے کھڑی ہے۔ جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک باپردہ سیدزادی ہے، اس کے پاس ایک سید مرتضی نامی بچہ ہے، ایک سید رضی نامی بچہ ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ اے شیخ میرے یہ 2 بیٹے ہیں، ان کو تعلیم دو۔ اب کیا خیال ہے استاد کے دل میں ان بچوں کی قیمت بڑھ گئی یا نہ بڑھ گئی؟ اور ائمہ معصومین اور یہ پاکیزہ ارواح کس طرح اپنے دین کی سرپرستی کرتے ہیں اور کس طرح علماء حق کا تعارف کرواتے ہیں۔ تو دوستو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سید مرتضی اور سید رضی 2 ایسے عالم بنے کہ نہج البلاغہ سید رضی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ان کو اللہ نے یہ توفیق دی، وہ لگ گئے اس بات میں کہ کتابوں میں جہاں جہاں علی ولی کے خطبے، علی ولی کے خط ریکارڈ موجود ہے، میں ان کو ایک کتاب میں اکٹھا کر دوں۔ اس کتاب کو انہوں نے اکٹھا کیا۔ اللہ جانے نہج البلاغہ کیسے زمانے میں اکٹھا ہوا کہ آج وہ نور علی نور ہے اور لوگوں کے سامنے حقائق کو واضح کرتا ہے۔ اتنا ہی کافی ہے کہ جو خط حضرت جناب امیر المومنین نے مالک اشتر کو اس کی گورنری کے وقت لکھا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ حکومت چلانے کے طریقے کیا ہیں اور حکومت کے صحیح اصول کیا ہیں اور اپنے وزیر بنانے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں اور اپنے حکومتوں کے مناصب کو تقسیم کرنے کے لیے کیسے بندوں کا انتخاب کرنا چاہیے، ان میں کیا صفات ہونا چاہیے، ایک ایک جملہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اور اس کی عظمت کا راز اس میں ہے کہ UN کے چارٹر میں اور اقوام متحدہ کے چارٹر میں کسی کا کوئی ہدایت نامہ شامل نہ ہوا۔ اگر اقوام متحدہ نے جاری کیا ہے عالم دنیا کے تمام سربراہوں کو کوئی ہدایت نامہ، تو وہ حضرت امیر المومنین کا وہ خط ہے جو مالک اشتر کے نام آپ نے لکھا۔ اللہ زندہ آباد مردہ آباد اللہم صلی اللہ علیہ۔ حضرت جناب شیخ مفید نے ایک کتاب لکھی ہے الفین۔ الفین، الفین کا معنی ہے 2000، الف معنی 1000 اور الفین معنی 2000۔ یہ 2000 اس کتاب کا نام ہے۔ کیا مطلب 2000 اس کتاب کا نام ہے؟ جواب یہ ہے حقانیت علی پر 2000 دلائل۔ کل سمجھیں دے پہ 2000 دلائل علی امیر المومنین کی حقانیت۔ سوچ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ نے کیا ذہن دیے ان لوگوں کو، کیا لیاقتیں عطا فرمائیں۔ وہ زمانہ جب دیے پر پڑھتے تھے، وہ زمانہ جب چراغ ان کا نور ہوتا تھا،
قلم اور کاغذ مشکل سے میسر آتے تھے، سیاہیاں کچی ہوتی تھیں، اگر کتابیں لکھتے تھے تو پکی سیاہی والی کتابیں. اور کتنا ظلم ہوا جب محلہ کرخ میں آباد شیعہ علماء، جن میں اس زمانے میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ کا زمانہ تھا، تو دشمن پل پڑے محلہ کرخ پر، اور انہوں نے جتنی کتابیں کتب خانے میں علماء کے دستہائے مبارک سے علمی خزانوں کی شکل میں محفوظ تھیں، سب اٹھا کر دریائے دجلہ میں ڈال دیں. اور روایت یہ ہے کہ دجلہ کا پانی ان کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گیا. کیا خیال ہے؟ کسی کی گردن کاٹنا بڑا جرم ہے یا اس علم کے خزانے کو دریابرد کرنا؟ شیخ طوسی دل شکستہ ہوئے، دیکھا کہ محلہ کرخ اب ہمارے لیے محفوظ جگہ نہیں رہی، بغداد کو چھوڑ دیا، پہنچ گئے مولا امیر المومنین کے پڑوس میں. جبکہ اس زمانے میں وہاں کوئی آبادی، کوفہ شہر دور تھا، یہ نجف اشرف جو قبرستان تھا وادی السلام کے کنارے کا ایک حصہ، یہ تو فقط قبروں کا مرکز تھا. اور امیر المومنین کا ایک چھوٹا سا روضہ وہاں ہوا کرتا تھا، جو زائرین آتے تھے ان کی زیارت ہوا کرتی تھی. کوئی شہر اور کوئی آبادی وہاں موجود نہ تھی. شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے آ کر انا مدینۃ العلم والی بابہا کی مزار مقدس کا پڑوس اس میں پناہ لے لی کہ میں وہاں تو آپ کو خدمت کر نہیں سکتا، یہاں بیٹھتا ہوں، دور افتادہ علاقہ ہے، کسی کو پتہ نہیں، میں یہاں بیٹھ کے خدمت کروں گا. شیخ طوسی کے خلوص کا نتیجہ نکلا کہ حوض علمیہ نجف اشرف بن گیا. ابھی میرے پاس ایک آدمی نے گھر میں میری وہ کتاب پڑھی ہے، ایک مومن نے کوشش کی کہ جتنے علماء ما سلف اتباع حضرت امیر المومنین یعنی مزار مقدس کے ایریے میں دفن ہیں، ان سب کی اس دور کے علماء کی تصویر کشی کرے اور ان کی ایک پوری کتاب بنائے. آج کے کمپیوٹر میں چونکہ بلیک اینڈ وائٹ تصویر کو رنگین تصویر بنانے کی شکل کی سہولتیں مل پیدا ہو گئی ہیں، اس نے ایسا کیا اور اس نے پوری کئی سینکڑے علماء کی تصویر کشی کر کے لکھا کہ علی کے پڑوس میں کتنے علماء دفن ہیں. اب یہ شیخ طوسی کے دور سے لے کے آج کے دور تک اس نجف اشرف والے حوضے نے کتنے علماء شیعہ پیدا کیے، کہاں کہاں ان کا نور پھیلا، کہاں کہاں انہوں نے حق کو پہنچایا، اور کس طرح کتابوں دقیق عمیق کتابیں لکھیں اور آج تک وہ کتب خانوں میں محفوظ رہیں. اور پھر کتنا وہ خبیث دور آیا کہ جب صدام نے ان کتب خانوں پہ حملہ کیا. یہ تفصیلی واقعات ہیں کہ جن میں جانے کی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، میں فقط آپ کو اشارہ کر رہا ہوں. کبھی کبھی پھر ایسا ہوا کہ نجف اجڑ گیا اور ہلہ آباد ہو گیا، اور علماء ہلہ نے پھر خدمت مذہب حق شروع کر دی. علامہ ہلی کا دور اس دور سے تعلق رکھتا ہے. اس وقت ہمارے پاس جو کتابیں موجود ہیں مذہب اہل بیت کی، ان میں سے کوئی کتاب شیخ مفید کی ہے، کوئی کتاب سید مرتضیٰ کی ہے، کوئی کتاب سید رضی کی ہے، کئی کتابیں شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی ہیں. شیخ طوسی کی تفسیر التبیان سب سے اہم ترین تفسیر ہے، اور شیخ طوسی کو اللہ نے کوئی ایسی توفیق دی، حدیث میں کتاب موجود ہے، تفسیر میں کتاب موجود ہے، علم کلام میں کتاب موجود ہے، ان کی مختلف علوم میں کتابیں موجود ہیں، اور ہر علم اپنے مقام پر نرالا اور علیحدہ علم ہے. پرانے زمانے کے اہل سنت ان شیعوں کو، شیعہ علماء کو یہ تانے دیتے تھے، یہ تو فقط اپنے علماء کی اپنے ائمہ کی گفتگو کو نقل کرنا جانتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی اپنا علم ہے ہی نہیں. کیونکہ انہوں نے ایک احتیاط کی ہوئی تھی کہ جو لکھتے تھے اس میں ائمہ کی احادیث کو ساتھ ساتھ کوٹ کرتے ہوئے چلتے تھے، اور فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنا جو عقیدت تھی ائمہ کے ساتھ، اب بجائے اس کے کہ اپنے الفاظ میں اس کو نقل کریں، کوشش کرتے تھے کہ ائمہ کے اپنے الفاظ زندہ رہیں. لیکن جب اہل سنت علماء نے ان کے اوپر یہ طعنہ بازی شروع کر دی کہ یہ لوگ تو اپنا ان کا کوئی علم نہیں، یہ تو فقط ان کے چربے ہیں، یعنی اپنے ائمہ کے ناقل ہیں، ان کے پاس اپنا کوئی علم نہیں. تو پھر شیخ طوسی نے ضرورت کو محسوس کیا کہ کچھ کتابیں ایسی بھی لکھنی چاہیے کہ جو نتیجے اور ثمرات پر مشتمل ہوں اور اپنے الفاظ پر ہو. تو انہوں نے پھر کتابیں لکھی، ایک کتاب المبسوط لکھی، اس میں یہ لکھا، ایک کتاب الخلاف لکھی، اور الخلاف میں فقط اپنا مذہب نہ لکھا بلکہ ہر
اس پر سوال پر جہاں اپنا نظریہ لکھا وہاں اہل سنت کے تمام مذاہب لکھے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے، ابو حنیفہ کا کیا ہے، مالک کا کیا ہے، حنبل کا کیا ہے، شافعی کا کیا ہے، محمد ابن یوسف کا کیا ہے اور حسن کا کیا ہے، اور ساری کتاب پوری شریعت پر مشتمل ان تمام فقہا کے نظریات کو جمع کر دیا۔ اب بتا کہ ایک آدمی کتنا ذہین ہے، کتنا فتین ہے، کتنا عمیق ہے کہ فقط اپنے مذہب پہ آشنا نہیں